वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू लेक्चर्स बाय वकास अजीज। यूरोपियन हिस्ट्री का एपिसोड 16 है। इसमें हमने डिस्कस करना है नेपोलियन 3 को, कि ये बंदा नेपोलियन 3 ये कौन था। फ्रांस में जब इलेक्शन हुआ तो नेपोलियन 3 को मेजॉरिटी वोट्स मिले, ही वॉज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल। तो हम ये देखेंगे कि नेपोलियन 3 को लोगों ने इतना सपोर्ट क्यों किया। नेपोलियन 3 जब इलेक्शन जीत गया तो उसने अपनी प्रेसिडेंसी कायम की फ्रांस के अंदर, फ्रांस का प्रेसिडेंट बना। फिर यही नेपोलियन 3 फ्रांस का बादशाह बनता है। तो हम देखेंगे कि ये प्रेसिडेंसी से ट्रांसफॉर्मेशन किंगशिप की तरफ कैसे हुई। एंड पे हम देखेंगे कि नेपोलियन 3 ने क्या क्या रिफॉर्म्स लाए फ्रांस के अंदर। नेपोलियन 3 के रिफॉर्म्स क्या थे। बात स्टार्ट करते हैं बैकग्राउंड से। ये बैकग्राउंड सारा एपिसोड 15 का है, इससे जो पिछला एपिसोड था जिसमें हमने लुइस फिलिप और रेवोल्यूशन 1848 को डिस्कस किया। आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, आप लोगों को चीजें बैकग्राउंड के साथ कनेक्ट करना आनी चाहिए। ठीक, आप लोगों को यह पता हो कि इससे पीछे क्या इवेंट हुआ जिसकी वजह से आगे चल के ये डेवलपमेंट्स हो रही हैं, यह समझना जरूरी है। ठीक, बैकग्राउंड डिस्कस करते हैं, डिटेल में नहीं जाऊंगा, हल्का सा रिकेप कराऊंगा। अगर आप लोगों ने डिटेल में समझना है तो आप एपिसोड 15 देख लें। देखिए, फ्रांस के अंदर बादशाहत थी लुइस फिलिप की। लुइस फिलिप ने अपने टेन्योर में बहुत सी गलतियां की, लेकिन दो मेजर मिस्टेक्स थी लुइस फिलिप की। पहली, लुइस फिलिप की इकोनॉमिक पॉलिसीज। दूसरी मिस्टेक, लुइस फिलिप रिप्रेजेंटेड नेपोलियन 1 एज अ लेजेंड। नेपोलियन 1 को एज अ लेजेंड रिप्रेजेंट कर रहा था लोगों के सामने, ये उसकी दूसरी गलती थी। अब इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। जो पहली गलती थी लुइस फिलिप की इकोनॉमिक पॉलिसीज, इसको जरा समझें। लुइस फिलिप ने इकोनॉमिक पॉलिसीज इंट्रोड्यूस की। लुइस फिलिप की इकोनॉमिक पॉलिसीज सारी की सारी बिजनेस क्लास के फायदे में थी, बिजनेस क्लास को सपोर्ट करती थी, जिसकी वजह से बिजनेस क्लास अमीर से अमीर होती जा रही थी और जो वर्किंग क्लास है वो गरीब से गरीब होती जा रही थी। क्यों? क्योंकि लुइस फिलिप की इकोनॉमिक पॉलिसीज बिजनेस क्लास को सपोर्ट कर रही है, जिसकी वजह से वर्किंग क्लास गरीब होती जा रही है। तो हम यह कह सकते हैं कि लुइस फिलिप की इकोनॉमिक पॉलिसीज की वजह से फ्रांस के अंदर इकोनॉमिक इनइक्वालिटी हमें नजर आती है। फ्रांस के अंदर इकोनॉमिक गैप हमें नजर आता है बिटवीन बिजनेस क्लास एंड वर्किंग क्लास, जिसकी वजह से वर्किंग क्लास के अंदर सोशलिज्म का राइज होता है, सोशलिस्ट सेंटिमेंट्स का राइज होता है। वर्किंग क्लास चाहती है कि फ्रांस के अंदर सोशलिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आए ताकि इस इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को खत्म करके इकोनॉमिक इक्वालिटी लाई जा सके। तो वर्किंग क्लास के अंदर सोशलिज्म का राइज होता है, एक सोशलिस्ट सेगमेंट फ्रांस के अंदर उठने लगता है जो कि वर्किंग क्लास का होता है। अब दूसरी गलती समझें लुइस फिलिप की। लुइस फिलिप रिप्रेजेंटेड नेपोलियन 1 एज अ लेजेंड। जब लुइस फिलिप अपने टेन्योर में बादशाहत में था तो लोगों का सपोर्ट हासिल करने के लिए लुइस फिलिप लोगों के सामने नेपोलियन 1 की बातें करता था, नेपोलियन 1 को एज अ लेजेंड रिप्रेजेंट करता था। अब मैं आप लोगों को नेपोलियन 1 बार बार कह रहा हूं और यहां पे नेपोलियन 3 लिखा है, तो एक बात अभी से माइंड में बिठा लें कि ये जो नेपोलियन 3 है ये नेपोलियन 1 का नेफ्यू है। ठीक, तो ये अलग है, वो अलग था। उसने नेपोलियन 1 ने तो अपना टेन्योर गुजार दिया। अब अपनी बात पे आते हैं कि लुइस फिलिप नेपोलियन 1 को एज अ लेजेंड रिप्रेजेंट कर रहा है लोगों के सामने। बहुत से रोड्स, ब्रिजेस, हाईवेज का नाम नेपोलियन 1 के ऊपर रखा गया। तो जाहिर बात है लोग कंपेयर करना शुरू हो गए लुइस फिलिप की परफॉर्मेंस को और नेपोलियन 1 की परफॉर्मेंस को, और लोगों को पता चला कि लुइस फिलिप कभी भी नेपोलियन 1 नहीं बन सकता, क्योंकि नेपोलियन 1 के टाइम तो फ्रांस ऐसे पूरे यूरोपियन स्टेज पे ऊपर उठ गया था, एक लीडिंग कंट्री बन गया था, और लुइस फिलिप एक कमजोर बादशाह था। तो लुइस फिलिप की अपनी गलती की वजह से लोगों ने नेपोलियन 1 और लुइस फिलिप को कंपेयर करना शुरू किया, और लोग ऐसा ऐसा लुइस फिलिप के अगेंस्ट होते गए कि ही कैन नॉट लीड अस टू दैट ग्लोरी जो हमें नेपोलियन 1 ने दी थी। यहां तक बात समझ आई? तो एक सेगमेंट ये भी था जनरल मासेस का जो कि लुइस फिलिप के अगेंस्ट हो गया, क्योंकि लुइस फिलिप इनकम्पिटेंट था। एक अलग सेगमेंट भी था फ्रांस के अंदर, ठीक, जो कि रेवोल्यूशन ऑफ 1789 से एक्टिव था। रिपब्लिकन्स जो कि चाहते थे कि फ्रांस से मोनार्की को पूरी तरह खत्म कर दिया जाए। लुइस फिलिप के दौर में भी ये रिपब्लिकन्स मौजूद थे जो कि बादशाह को खत्म करना चाहते थे। ठीक, सो टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, लुइस फिलिप के अगेंस्ट रेवोल्यूशन आया 1848 में। इसको फेब्रुअरी रेवोल्यूशन 1848 भी कहते हैं या इसे थर्ड फ्रेंच रेवोल्यूशन भी कहते हैं। यह रेवोल्यूशन रिपब्लिकन्स एंड सोशलिस्ट लाए। ठीक,
रिपब्लिकन्स चाहते थे कि फ्रांस से मोनार्की को खत्म कर दो, सोशलिस्ट चाहते हैं कि फ्रांस में सोशलिज्म आ जाए। रेवोल्यूशन जब लाए, ये दो सेगमेंट्स रेवोल्यूशन लाए, और जब रेवोल्यूशन आया तो लुइस फिलिप को डिथ्रोन किया गया। लुइस फिलिप फ्रांस से भाग गया, इंग्लैंड चला गया। जब लुइस फिलिप भाग गया तो फ्रांस वाज डिक्लेयर्ड रिपब्लिक। अब ये था बैकग्राउंड। अब इससे आगे बातों को जरा समझें, कंटेक्स्ट को जरा समझें, ताकि आप लोगों को पता चले कि नेपोलियन 3 किस तरह आता है। तो यहां से यहां तक कंटेक्स्ट है, इसको गौर से सुने। जब फ्रांस को रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया गया तो फ्रांस के अंदर इनिशियल स्टेजेस में जो गवर्नमेंट बनी वो रिपब्लिकन्स और सोशलिस्ट की कंबाइंड गवर्नमेंट थी। रिपब्लिकन्स का लीडर था ला मार्टिन और सोशलिस्ट का लीडर था लुइस ब्लेन। रिपब्लिकन्स चाहते थे कि फ्रांस के अंदर मोनार्की पूरी तरह खत्म हो जाए, दोबारा से कोई मोनार्क आए ही ना, और सोशलिस्ट चाहते थे कि फ्रांस के अंदर सोशलिज्म आए, सोशलिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आए, ताकि इकोनॉमिक इक्वालिटी रहे। खैर, जब इनकी कंबाइंड गवर्नमेंट बनी तो वक्त के साथ साथ कॉन्फ्लिक्ट्स एरोज बिटवीन दीज टू ग्रुप्स अबाउट द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इन दो ग्रुप्स के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट जनरेट होने लगा अबाउट द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कि फ्रांस के अंदर किस तरह की गवर्नमेंट होनी चाहिए। रिपब्लिकन्स कहते हैं कि प्रेसिडेंसी हो और मोनार्की को पूरी तरह खत्म करना है ताकि कभी भी ना आए। सोशलिस्ट कहते हैं कि हमें सोशलिज्म चाहिए, सोशलिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चाहिए ताकि इकोनॉमिक इक्वालिटी आए। कॉन्फ्लिक्ट उठ गया इन दो ग्रुप्स के दरमियान। फिर क्या हुआ? जो सोशलिस्ट का लीडर था, गौर से सुने, जो सोशलिस्ट का लीडर था लुइस ब्लेन, क्योंकि गवर्नमेंट कंबाइंड थी तो सोशलिस्ट के लीडर लुइस ब्लेन ने रिक्वेस्ट की ला मार्टिन से, जो रिपब्लिकन लीडर था, इससे रिक्वेस्ट की कि हम लोग चाहते हैं कि सोशलिज्म आए, तो क्यों ना एक एक्सपेरिमेंट किया जाए फ्रांस के अंदर और देखा जाए कि सोशलिज्म फ्रांस के अंदर अपनी जड़ें गाड़ सकता है या नहीं। तो जो एक्सपेरिमेंट किया गया, इस गवर्नमेंट ने जो एक्सपेरिमेंट किया उसे कहते हैं नेशनल वर्कशॉप, जिसके अंदर जितना भी लेबर तबका था, चाहे कोबलर्स थे, चाहे कारपेंटर्स थे, चाहे ब्लैक स्मिथ थे, गवर्नमेंट उनको इक्वली पे करने लग गई। 2 फ्रैंक्स इक्वल वेजेस देने लग गई। कोबलर अपना जो भी काम कर रहा है उसकी एक फिक्स्ड अमाउंट है, सैलरी है 2 फ्रैंक्स। कारपेंटर की फिक्स्ड सैलरी हो गई 2 फ्रैंक्स। इसी तरह ब्लैक स्मिथ की फिक्स्ड सैलरी हो गई 2 फ्रैंक्स। इसी तरह आर्टिजन की फिक्स्ड सैलरी हो गई 2 फ्रैंक्स। सबकी इक्वल सैलरी हो गई। तो जो वर्कमैन थे, जो लेबर तबका था, जिसका काम ज्यादा था, जिसकी काम में मेहनत ज्यादा थी, जिसके काम में ज्यादा स्किल्स रिक्वायर्ड थे, जब उसे 2 फ्रैंक मिले तो वो नाराज हो गया। उसने कहा मेरा काम तो ज्यादा मेहनत वाला है दूसरे की निस्बत, मुझे आप इक्वल पे क्यों कर रहे हो? जितना उसको कर रहे हो उतना मुझे कर रहे हो, ऐसा क्यों? मेरे काम में तो मेहनत ज्यादा है, मेरे काम में तो स्किल ज्यादा लग रहा है, तो मुझे क्यों 2 फ्रैंक्स मिल रहे हैं? मुझे तो ज्यादा मिलने चाहिए। तो नेशनल वर्कशॉप कामयाब नहीं हुई, क्योंकि ये जो कंसेप्ट था इक्वल पे का, इक्वल पे देने का 2 फ्रैंक्स, ये नाकाम हो गया। वर्कमैन इससे खुश नहीं था। जब नेशनल वर्कशॉप काम नाकाम हुई, रिपब्लिकन्स ने सोशलिस्ट को ब्लेम किया कि आप इस वर्कशॉप को प्रॉपर्ली मैनेज नहीं कर सके, आप लोगों की वजह से ये वर्कशॉप नाकाम हुई। और सोशलिस्ट ने रिपब्लिकन्स को ब्लेम किया कि वर्कशॉप नाकाम होने में आप लोगों का हाथ है, क्योंकि रिपब्लिकन्स चाहते ही नहीं कि फ्रांस के अंदर सोशलिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आए। एक दूसरे के ऊपर ब्लेम्स डाल रहे हैं। नेशनल वर्कशॉप नाकाम हो गई। फिर अप्रैल 1848 में इलेक्शंस होते हैं। ये इलेक्शंस होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की सीटों के लिए। ठीक, जब इलेक्शंस हुए तो ये 2 मेजर ग्रुप्स थे जिन्होंने अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को वोट किया, और जब इलेक्शन का रिजल्ट आया तो मेजॉरिटी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर मेजॉरिटी बनी रिपब्लिकन्स की। रिपब्लिकन्स जीत गए इलेक्शन, मेजॉरिटी रिपब्लिकन्स की बनी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर ज्यादा तादाद रिपब्लिकन्स की आई, तो जाहिर बात है अगर रिपब्लिकन्स जीत गए हैं तो गवर्नमेंट भी रिपब्लिकन की होगी। समझ आ रही है बात की? अगर रिपब्लिकन्स जीत गए हैं, मेजॉरिटी उन्हीं की है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर, तो इट मींस कि गवर्नमेंट भी रिपब्लिकन्स की हो गई। अब सोशलिस्ट जो तबका था वो नाराज हो गया। ठीक, मैं 1848 में सोशलिस्ट रिपब्लिकन्स के अगेंस्ट खड़े हुए। वर्कमैन इन्वेडेड द चैम्बर, ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का चैम्बर था जहां पे मेजॉरिटी रिपब्लिकन्स बैठते थे, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स, वर्कमैन जो आम लेबर तबका था, उन्होंने इन्वेड किया, इस चैम्बर पे हमला किया।
تو سولجرز نے فائر سٹارٹ کر دی سوشلسٹ کے اوپر, کیونکہ ریپبلکنز کو پروٹیکٹ تو کرنا تھا, گورنمنٹ کے اندر ریپبلکنز ہیں تو انہیں پروٹیکٹ تو کرنا ہے. اب حالات خراب ہونے لگے. جو سوشلسٹ طبقہ تھا یہ ریپبلکنز کے اگینسٹ اسٹریٹ فائٹس کرنے لگا, پروٹیسٹ کرنے لگا. پھر آتا ہے دا جون ریاٹس, دنگے ہوئے جون میں. سوشلسٹ ریپبلکنز کو جہاں پہ بھی دیکھتے تھے اسٹریٹ فائٹنگ سٹارٹ ہو جاتی تھی سوشلسٹ اور ریپبلکنز کے درمیان. حالات خراب ہونے لگے. سوشلسٹ ایک طرح سے سر درد بن گئے ریپبلکنز کے لیے. یہ سوشلسٹ ایک طرح سے سر درد بن گئے ان ریپبلکنز کے لیے. تو پھر جو ریپبلکن کا لیڈر تھا لا مارٹن, اس نے آرڈر جاری کیے کہ سوشلسٹ کو فورسفلی سپریس کرو, زبردستی سپریس کرو سوشلسٹ کو. اور جو جنرل کیویگنے تھا, آرمی کا جنرل اس ٹائم, جنرل کیویگنے واز گیون ڈکٹیٹوریل پاورز ٹو سپریس دا سوشلسٹ ریوولٹ. یہ جو سوشلسٹ کھڑے ہو گئے تھے ریپبلکنز کے اگینسٹ, اب لا مارٹن نے جنرل کیویگنے کو آرڈر دیا, ڈکٹیٹوریل پاورز دی کہ فورسفلی سپریس کرو اس سوشلسٹ ریوولٹ کو جو ہماری گورنمنٹ کے اگینسٹ کھڑا ہوا ہے, سپریس کرو اسے. اور جنرل کیویگنے جو آرمی کا جنرل تھا, اس نے واقعی میں بڑا فورسفلی سپریس کیا تھا سوشلسٹ کو. thousands of socialists were massacred, massive killing ہوئی سوشلسٹ کی, thousands of socialists were killed. اور he became successful, General Cavaigné became successful in suppressing the revolt. اور جو سوشلسٹ کا ریوولٹ تھا اس کو سپریس کرنے میں کامیاب ہو گیا جنرل کیویگنے. But at what cost? Thousands of socialists were massacred. Massive killing کر کے سوشلسٹ کو دبایا. آرڈر کس نے جاری کیا تھا؟ غور سے سنو. ریپبلکن لیڈر لا مارٹن نے جاری کیا تھا. اور کس کو آرڈر دیا تھا؟ آرمی کے جنرل کیویگنے کو آرڈر دیا تھا. یہاں تک سمجھ آئی؟ جب جون ریاٹس سپریس ہو گئے, سوشلسٹ کو سپریس کر دیا, جون ریاٹس ختم ہو گئے, اب ریپبلکنز کے پاس ٹائم تھا کہ وہ نیا کانسٹیٹیوشن بنائیں. ٹھیک, نیو کانسٹیٹیوشن ڈرافٹڈ فار ریپبلکن فرانس. نیا کانسٹیٹیوشن بنا. اب اس کانسٹیٹیوشن کی ایک کلوز بہت امپورٹنٹ ہے, بہت امپورٹنٹ ہے, اس کو سمجھیں. پریزیڈنٹ وڈ بی الیکٹڈ فار اے پیریڈ آف 4 years. جب ریپبلکنز نے نیا کانسٹیٹیوشن بنایا تو اس میں ایک کلوز یہ تھی کہ ہم پریزیڈنٹ کو ڈائریکٹلی الیکٹ کروائیں گے, لیکن فار دا ٹرم آف 4 years. پریزیڈنٹ صرف 4 سال کے لیے الیکٹ ہوگا, لیکن ڈائریکٹلی الیکٹ ہوگا, لوگ ڈائریکٹلی ووٹ کریں گے پریزیڈنٹ کو. یہ اس کے کانسٹیٹیوشن کی کلوز تھی. یہاں تک بات سمجھ آئی؟ اب پھر الیکشنز ہوتے ہیں دسمبر 1848 میں. یہ دیکھ رہے ہیں اس طرح ترتیب سے ہم چل رہے ہیں. الیکشنز ہوتے ہیں دسمبر 1848 میں. الیکشنز میں 3 کینڈیڈیٹس کھڑے ہوتے ہیں. ایک لا مارٹن کھڑا ہوتا ہے, ریپبلکن کا لیڈر. دوسرا جنرل کیویگنے, جس کو ڈکٹیٹوریل پاورز دی گئی تھی, آرمی کا جنرل, وہ کھڑا ہوتا ہے الیکشنز میں. اور تیسرا بندہ کھڑا ہوتا ہے لوئس نیپولین, یہ نیپولین 3. لا مارٹن ریپبلکن کا لیڈر ہے. جنرل کیویگنے وہ آرمی کا جنرل ہے جس نے لا مارٹن کی بات مانی تھی اور جون ریاٹس میں سوشلسٹ کو ان تھاؤزینڈز سوشلسٹ کو کل کیا تھا. تو ظاہری بات ہے لا مارٹن, یہ جو جون ریاٹس میں اس نے حرکت کی, ریپبلکن لیڈر نے سوشلسٹ کو مروایا, تو سوشلسٹ الٹیمیٹلی لا مارٹن کے اگینسٹ ہو گئے. اور بہت سی جنرل ماسز بھی لا مارٹن کے اگینسٹ ہو گئی, کیونکہ ہی واز ٹرمڈ ایز اے کروئل لیڈر. کہ لا مارٹن نے تو آرڈر دے دیا تھا کہ کل کرو سوشلسٹ کو, تو ان پاپولر ہو گیا تھا لا مارٹن, اس لیے وہ الیکشن نہیں جیت سکا. دوسری بات, جنرل کیویگنے یہ بھی تو الیکشن میں کھڑا تھا, یہ بھی اسی لیے نہیں جیت سکا کیونکہ اس نے جون ریاٹس کو بڑا فورسفلی سپریس کیا تھا, بڑے تھاؤزینڈز میں سوشلسٹ کو مارا تھا لا مارٹن کے کہنے پہ. تو جنرل کیویگنے بھی ان پاپولر ہو گیا تھا, اس لیے لوگ جنرل کیویگنے کو بھی سپورٹ نہیں کر رہے تھے. تو الٹیمیٹلی کون بچ گیا؟ تیسرا کینڈیڈیٹ لوئس نیپولین, نیپولین 3. سارا کا سارا ووٹ بینک نیپولین 3 کی طرف مڑ گیا, اور نیپولین 3 میجورٹی ووٹ سے الیکشن جیتا, یہ اس کے ووٹس اس کو ملے. ٹھیک, یہاں بات سمجھ آئی؟ اب آگے دیکھو, ریزنز فار دا وکٹری آف نیپولین 3, یا اسے لوئس نیپولین, اس کا پورا نام لوئس نیپولین ہے لیکن اسے نیپولین 3 بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک, اب دیکھو ریزنز فار دا وکٹری آف نیپولین 3. نیپولین 3 جو جیت گیا الیکشنز, تو کیا ریزن تھے اس کی وکٹری کے؟ سب سے پہلا ریزن, نیفیو آف نیپولین 1. یہ نیپولین 1 کا نیفیو تھا.
اور نیپولین ون وہ بندہ تھا جس کے دور میں فرانس اپنی گلوری تک پہنچا تھا. پورے یورپین سٹیج کے اندر فرانس لیڈنگ کنٹری بن گیا تھا نیپولین ون کی وجہ سے. تو ایک وہ ایفیلیشن بھی تھی لوگوں کی کہ یہ لوئس نیپولین یا نیپولین 3 نیپولین ون کا نیفیو ہے, ان کے فیملی کا بندہ ہے. تو ہو سکتا ہے نیپولین 3 کے آنے کی وجہ سے فرانس دوبارہ سے یورپین سٹیج کے اوپر ایک لیڈنگ کنٹری بن جائے. یہ لوگوں کی ایک خواہش آنے لگی کہ نیپولین 3 کو ووٹ کرتے ہیں, کیونکہ نیپولین 1 کا نیفیو ہے, نیپولین 1 کی فیملی سے بلونگ کرتا ہے, تو نیپولین 1 کی طرح کمپیٹنٹ ہوگا نیپولین 3. تو پہلا ریزن نیفیو آف نیپولین 1. دوسرا ریزن نیپولین 3 یا لوئس نیپولین kept himself aloof from جون ریاٹس. یہ جو جون ریاٹس ہوئے تھے جس میں ریپبلکن لیڈر لا مارٹن نے آرمی کے جنرل کو, جنرل کیویگنے کو آرڈرز دے دیے تھے کہ بھائی سوشلسٹ کو دبا کے مارو, اور جنرل کیویگنے نے دبا کے سوشلسٹ کو مارا. اس پورے ٹائم میں جون ریاٹس میں نیپولین 1 الگ رہا, نہ اس نے ریپبلکن کے حق میں کوئی بات کی نہ سوشلسٹ کے حق میں کوئی بات کی. ہی واز نیوٹرل ایٹ دیٹ ٹائم, جس کی وجہ سے لوگ یہ سمجھے کہ نیپولین 3 امن پسند لیڈر ہے, پیس لونگ لیڈر ہے, کیونکہ نیپولین 3 نے جون ریاٹس میں کوئی ایکشن نہیں لیا, نہ ریپبلکنز کا ساتھ دیا نہ سوشلسٹ کا ساتھ دیا. تو لوگوں کو لگا کہ نیپولین 3 از اے پیس لونگ مین, اس لیے لوگوں نے نیپولین 3 کو ووٹ کیا. یہ 2 ریزنز تھے, ٹھیک, میجر ریزنز. اب جب نیپولین 3 جیت گیا الیکشنز تو اس کی پریزیڈنسی آف لوئس نیپولین اس کو ذرا دیکھتے ہیں. جب یہ پریزیڈنٹ بنا, سب سے پہلا کام ہی اپیزڈ ورک مین کو خوش کیا. جو عام لیبر طبقہ تھا اس کو اچھی ویجز دینے لگا, اور اکارڈنگ ٹو دیئر ہارڈ ورک ان کو ویجز دینے لگا, کیونکہ ورک مین ناراض تھا. اس پورے آپ دیکھیں جو ہم نے پیچھے کنٹیکسٹ پڑھا, ورک مین ناراض تھا, لیبر طبقہ ناراض تھا, تو نیپولین 3 نے سب سے پہلے لیبر طبقے کو خوش کیا, اچھے ویجز دینے لگا. اسکیم آف اولڈ ایج انشورنس فار ورک مین, اور جو لیبر طبقہ ہے اس کے لیے اسکیم ایک لے آیا کہ اولڈ ایج میں بھی انہیں پینشن ملا کرے گی, انشورنس ملا کرے گی, وہ ٹینشن نہ لیں. تو لیبر طبقہ تو خوش ہو گیا کہ یار یہ ہمارے بارے میں کتنا سوچتا ہے. پھر سپریسڈ ریپبلکنز, اور ریپبلکنز کو سپریس کیا, کیونکہ ریپبلکنز نے یہ جون ریاٹس میں کتنا ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کیا تھا, تو اس لیے ریپبلکنز کو نیپولین 3 نے سپریس کیا. 33 ریپبلکنز جو تھے ان کو اریسٹ بھی کیا, جو ڈائریکٹلی انوالو تھے ان جون ریاٹس میں, ان کو اریسٹ بھی کیا. ٹھیک, اب آپ لوگوں کے ذہنوں میں کوسچن آ رہا ہوگا کہ نیپولین 3 پریزیڈنٹ بنا اور یہاں سے کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی کے اندر میجورٹی بھی ریپبلکنز کی ہے, تو نیپولین 3 کیسے ریپبلکنز کو سپریس کر رہا ہے؟ تو میں نے آپ کو پہلے کہا کہ نیپولین 3 کو ڈائریکٹلی لوگوں نے الیکٹ کیا تھا, کیونکہ جو ریپبلکنز تھے انہوں نے خود کانسٹیٹیوشن کے اندر یہ کلوز رکھی ہوئی تھی کہ پریزیڈنٹ کو لوگ ڈائریکٹلی الیکٹ کریں گے. تو پریزیڈنٹ کا تو اس میں کوئی کام ہے ہی نہیں کہ وہ ریپبلکن پارٹی کا بندہ تھا یا نہیں تھا. جو ریپبلکن پارٹی کے اپنے 2 بندے تھے وہ 2 بیچارے تو الیکشن ہار گئے. نیپولین تو ایز اے اوپن کینڈیڈیٹ آیا ہے, ریپبلکن پارٹی سے تو اس کا کوئی تعلق ہے ہی نہیں. یہ حقیقت ہے کہ کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی کے اندر میجورٹی ریپبلکنز کی ہے, لیکن اس کے باوجود نیپولین 3 سپریسڈ ریپبلکنز کو سپریس کر رہا تھا, جس کی وجہ سے نیپولین 3 کی آگے چل کے ہم پڑھیں گے کہ اس اسمبلی کے ساتھ ڈسپیوٹس آتے ہیں. یہاں تک بات سمجھ آئی؟ آگے دیکھو, ریپبلکن جرنلز ور سپریسڈ, جو ریپبلکن کی جرنلز تھے ان کو بھی سپریس کیا نیپولین 3 نے. ریسٹورڈ دا اتھارٹی آف پوپ, جو یہ ریولوشن آیا تھا 1848 میں, اس میں پوپ کی اتھارٹی کو بھی چیلنج کیا گیا تھا, پوپ کی اتھارٹی کو بھی نقصان پہنچایا گیا تھا, اس کی اتھارٹی کو ختم کیا گیا تھا. تو نیپولین 3 نے آتے ہی جو پوپ کی اتھارٹی تھی اس کو ریسٹور کیا. کیوں؟ کیونکہ نیپولین 3 کو پوپ اور اس کے فالوورز کا سپورٹ چاہیے تھا, سمپل سی بات ہے, اس لیے پوپ کی اتھارٹی کو ریسٹور کیا. ریسٹور دا کنٹرول آف چرچ اوور ایجوکیشن, ٹھیک, چرچ جو تھا اس کو ایجوکیشن دے دی. ٹھیک, یہاں تک بات سمجھ آئی؟ آگے دیکھو, یہ تو اس نے اپنی پریزیڈنسی میں یہ کام کیا جب یہ پریزیڈنٹ تھا, لیکن ساتھ ہی ساتھ ڈسپیوٹ ود دا اسمبلی یہ شروع ہونے لگے. میں نے آپ کو پہلے کہا کہ نیپولین 3 ایک انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ تھا, ایک اوپن کینڈیڈیٹ تھا, نہ اس کا تعلق ریپبلکن سے تھا نہ اس کا تعلق سوشلسٹ سے تھا, ایک انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ تھا. اور فرانس کے اندر حکومت کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی میں آپ نے پڑھا تھا کہ میجورٹی ریپبلکنز کی تھی, تو فرانس کے اندر حکومت ریپبلکنز کی تھی. اب جب نیپولین 3 سپریس کرے گا ریپبلکنز کو, تو ریپبلکنز کو برا نہیں لگے گا, جو کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو برا نہیں لگے گا, obviously برا لگے گا. تو پھر ڈسپیوٹ ود دا اسمبلی آنا شروع ہوتے ہیں کہ نیپولین 3 کا
اس اسمبلی کے ساتھ ڈسپیوٹ آنا شروع ہوتا ہے اور دو باتوں پہ ڈسپیوٹ آتا ہے. پہلی بات الیکٹورل لا کے اوپر, دوسری بات ٹینیور آف پریزیڈنٹ کے اوپر. ان دو باتوں کے اوپر نیپولین 3 کا ڈسپیوٹ آتا ہے اسمبلی کے ساتھ اور نیپولین 3 اسمبلی کے اوپر ملٹری اٹیک کر دیتا ہے. یہ ابھی ہم اریز کر کے اس کو پڑھیں گے. ٹھیک, تو اس کو نوٹ کر لیں, میں اریز کر کے باقی آگے باتیں لکھتا ہوں. جی تو دیکھیں ہم لوگ پڑھ رہے تھے کہ ڈسپیوٹ ود دا اسمبلی. دو چیزوں کے اوپر نیپولین 3 کا اسمبلی کے ساتھ ڈسپیوٹ آیا, ایک الیکٹورل لا, دوسرا ٹینیور آف پریزیڈنٹ. الگ الگ کر کے اس کو ڈسکس کرتے ہیں. ٹھیک, آپ لوگ تھوڑا ریوائز کریں. جب نیپولین 3 پریزیڈنٹ بنا تھا, ڈائریکٹلی الیکٹ ہوا تھا لوگوں کے ووٹ سے, تو نیپولین 3 نے سب سے پہلے ریپبلکنز کو سپریس کرنا شروع کیا. اور ہم پڑھ چکے ہیں کہ کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی کے اندر میجورٹی ریپبلکنز کی تھی. ٹھیک, تو ریپبلکنز الیکٹورل لا لائے, ایک نیا الیکٹورل لا. اس کی کنڈیشن کیا تھی الیکٹورل لا کی؟ دیکھیں, ووٹرز مسٹ ہیو لیوڈ ان این الیکٹورل ڈسٹرکٹ فار 3 ایئرس. یہ کنڈیشن تھی کہ کوئی بھی ووٹر تبھی ایلیجیبل ہوگا, ووٹ کرنے کا حق رکھتا ہوگا, جب وہ اس الیکٹورل ڈسٹرکٹ میں 3 سال کے لیے رہا ہوگا. جب یہ کنڈیشن آئی تو بہت سے ورک مین, جو لیبر طبقہ تھا, اپروکسیمیٹلی 3 ملین ورک مین ور ڈسفرینچائزڈ. 3 ملین ورک مین ڈسفرینچائز ہو گئے. انہیں جو ووٹ کرنے کا حق تھا وہ ان کے ہاتھ سے چھین لیا گیا. کیوں؟ کیونکہ ورک مین جو ہے, جو لیبر طبقہ ہے, وہ تو موو کرتا رہتا تھا انڈسٹریل ٹاؤن کی طرف جہاں پہ اسے جاب مل سکے. تو یہ جو کنڈیشن تھی کہ 3 سال تک آپ نے اس الیکٹورل ڈسٹرکٹ میں رہنا ہوگا, اس کی وجہ سے 3 ملین ورک مین ڈسفرینچائز ہو گئے, ان کے ہاتھوں سے ووٹ کا حق چلا گیا, جس کی وجہ سے ورک مین انتہائی ناراض ہوئے اس الیکٹورل لا کو لے کر. اور نیپولین 3 نے اسمبلی کو پھر آرڈر دیا کہ اس الیکٹورل لا کو چینج کرو, اور اسمبلی نے ریفیوز کر دیا کہ ہم چینج نہیں کرتے, اپنے پریزیڈنٹ کی بات ریفیوز کر دی. اب کیوں ریفیوز کی؟ پیچھے ذرا ٹسل دیکھو جو ہم نے پڑھی تھی کہ نیپولین 3 تو ڈائریکٹلی الیکٹ ہوا تھا لوگوں کے ووٹ سے, اور کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی کے اندر میجورٹی ریپبلکنز کی تھی, اور نیپولین 3 سپریس کر رہا تھا ریپبلکنز کو. 33 ریپبلکنز کو اریسٹ بھی کیا تھا اس نے, جنہوں نے جون ریاٹس میں حصہ لیا تھا. تو ریپبلکنز کی اپنے پریزیڈنٹ کے ساتھ نہیں لگ رہی تھی, نیپولین 3 کے ساتھ نہیں لگ رہی تھی, جس کی وجہ سے نیپولین 3 کے آرڈرز نہیں مان رہے تھے, پریزیڈنٹ کے آرڈرز نہیں مان رہے تھے اسمبلی والے. انہوں نے کلیئر کٹ ریفیوز کر دیا کہ ہم اس الیکٹورل لا کو چینج نہیں کریں گے. دوسری بات دیکھو جس پہ ڈسپیوٹ آیا اسمبلی کے ساتھ نیپولین 3 کا, ٹینیور آف پریزیڈنٹ. جب ہم نے پچھلی سلائیڈ میں ادھر نیچے کر کے پڑھا تھا کہ جب نیا کانسٹیٹیوشن ریپبلکنز نے بنایا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ پریزیڈنٹ 4 سال کے لیے الیکٹ ہوگا ڈائریکٹلی بائی پیپل. اب انہوں نے اس میں تھوڑی سی چینجز کی کہ اسمبلی پروہیبٹڈ دا ری الیکشن آف پریزیڈنٹ آفٹر 4 ایئرس, کیونکہ انہوں نے نیپولین 3 کو دیکھ لیا تھا کہ نیپولین 3 ہمارے مطابق نہیں چل رہا, ہم ریپبلکنز کو سپریس کرتا ہے. تو انہوں نے تھوڑی چینجز کی. انہوں نے کہا, جو اسمبلی تھی انہوں نے پروہیبٹ کر دیا کہ ری الیکشن آفٹر 4 ایئرس پریزیڈنٹ کا نہیں ہوگا. نیپولین 3 کو یہ بات ہٹ کی کہ 4 سال کے بعد میں دوبارہ الیکٹ نہیں ہو سکتا. تو اس لیے نیپولین 3 نے اسمبلی سے کہا کہ اس کلوز کو بھی چینج کرو, ٹینیور آف پریزیڈنٹ. یہ جو آپ نے کلوز رکھی ہے کہ ری الیکشن دوبارہ نہیں ہو سکتا, اس کو چینج کرو. اسمبلی نے اس بات کو بھی ریفیوز کیا, اپنے پریزیڈنٹ کی اس کمانڈ کو, اس آرڈر کو بھی ریفیوز کیا, انکار کیا. جب ان دونوں باتوں سے اسمبلی نے انکار کیا تو نیپولین 3 مجبور ہو گیا اور نیپولین 3 کو ڈیٹیٹ لایا 1851 میں, ملٹری کو لایا, جس کی وجہ سے اسمبلی واز ڈیزالوڈ. نیپولین 3 ملٹری کو لایا, اسمبلی کو ڈیزالو کر دیا 1851 میں. پھر نیپولین 3 نے اپنا کانسٹیٹیوشن بنایا, نیو کانسٹیٹیوشن ڈرافٹڈ بائی نیپولین 3. نیپولین 3 نے اپنا کانسٹیٹیوشن بنایا جنوری 1852 میں, نیا کانسٹیٹیوشن بنایا. اب اس کانسٹیٹیوشن کی ذرا کلوزز دیکھو. فرانس واز ریپبلکن ان فارم, فرانس کو ریپبلک ہی رکھا کیونکہ نیپولین 3 نے دوبارہ سے پریزیڈنٹ بننا تھا. پریزیڈنٹ واز ٹو بی الیکٹڈ فار 10 ایئرس, اور نیپولین 3 نے یہ بھی کلوز بیچ میں رکھ دی کہ جو پریزیڈنٹ آئے گا وہ 10 سال کے لیے ہوگا. ایبروگیٹڈ دا انپاپولر الیکٹورل لا, اور اس الیکٹورل لا کو ایبروگیٹ کیا. ورک مین خوش ہو گیا کہ ان کے حق, جو ان کا ووٹ کا حق تھا وہ انہیں دوبارہ مل گیا. اس الیکٹورل لا کو ایبروگیٹ کر دیا, ختم کر دیا. لیکن نیپولین 3 کے ذہن میں یہ چل رہا تھا کہ 10 سال بعد تو میرا پریزیڈنٹ شپ دوبارہ سے ختم ہو جائے گی, تو کیوں نہ میں لوگوں سے ایک بار پوچھ لوں
کہ وہ مجھے ایز این ایمپرر الیکٹ کرنا چاہتے ہیں یا نہیں, کیا وہ مجھے اپنا بادشاہ بنانا چاہتے ہیں یا نہیں, کیا وہ مجھے فرانس کا بادشاہ ایکسپٹ کریں گے یا نہیں. تو اس لیے دسمبر 1852 میں نیپولین نے پلیبیسائٹ کروایا, پلیبیسائٹ فار کنگ شپ, اور لوگوں سے ڈائریکٹلی پوچھا کہ کیا آپ مجھے فرانس کا بادشاہ ایکسپٹ کرتے ہو یا نہیں. پلیبیسائٹ کروایا, 7 ملین ووٹس ان فیور آف کنگ شپ. نیپولین 3 کی کنگ شپ کے فیور میں 7 ملین ووٹس آئے, لوگوں نے ایکسپٹ کیا اور الیکٹ کیا نیپولین 3 کو اپنا ایمپرر. نیپولین بیکیم ایمپرر آف فرانس ان دسمبر 1852. نیپولین فرانس کا ایمپرر بن گیا دسمبر 1852 میں. اب سمجھ آئی بات کی. جنوری 1852 میں اس نے کانسٹیٹیوشن لایا, کانسٹیٹیوشن کی کلوزز تھی, اور اسی سال کے اینڈ میں اس نے پلیبیسائٹ کروا دیا اور لوگوں سے پوچھ لیا کہ کیا آپ مجھے بادشاہ مانتے ہو یا نہیں, کیا آپ مجھے بادشاہ بنانا چاہتے ہو یا نہیں. لوگوں نے اس کے حق میں ووٹ کیا, 7 ملین ووٹس اس کو ملے, اور نیپولین فرانس کا بادشاہ بن گیا, نیپولین 3, دسمبر 1852 میں. اب اس کے ریفارمز ہیں, اس کو ذرا غور سے سنو. ریفارمز کو میں اریز کر کے لکھ دیتا ہوں, یہ ڈیٹ یاد رکھنا, دسمبر 1852, اس ڈیٹ کو یاد رکھنا, ٹھیک. میں اریز کر کے ریفارمز لکھتا ہوں. آ جائیں جی, دیکھیں ریفارمز آف نیپولین 3. کیا ریفارمز لایا؟ میں نے آپ کو کہا تھا دسمبر 1852, پچھلی سلائیڈ میں, یہ ڈیٹ یاد رکھیں. جب نیپولین بادشاہ بنا, پلیبیسائٹ کے بعد اسے لوگوں نے بادشاہ الیکٹ کر دیا دسمبر 1852 میں, تو اس کے جو ریفارمز ہیں اس کا 2 پیریڈ آتے ہیں, فرسٹ پیریڈ, سیکنڈ پیریڈ. جو فرسٹ پیریڈ ہے وہ 1852 سے 1860 تک ہے. جب دسمبر 1852 میں یہ بادشاہ الیکٹ ہو گیا, تب اس کے ریفارمز کا فرسٹ پیریڈ آتا ہے 1852 سے 1860 تک, ٹھیک. پہلے اس فرسٹ پیریڈ کو سمجھیں, پھر سیکنڈ پیریڈ پہ جاتے ہیں. 1852 سے 1860 تک فرسٹ پیریڈ آف ریفارمز ہے نیپولین 3 کا. اس میں ڈومیسٹک پالیسی بھی تھی, فورن پالیسی بھی تھی. ڈومیسٹک پالیسی پھر فردر 2 کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ ہے, ریپریسیو میئرز اور پروگریسیو میئرز. یعنی ڈومیسٹک لیول پہ نیپولین 3 2 طرح کے کام کر رہا تھا, ایک ریپریسیو میئرز تھے, دوسرے پروگریسیو میئرز تھے. ریپریسیو میئرز میں کیا تھا؟ پریس سینسرشپ تھی, کہ ریپبلکنز جن کے ساتھ نیپولین 3 کی لڑائی شروع ہو گئی ہے, ریپبلکنز کے جو جرنلز تھے ان کو سپریس کیا جاتا تھا, ان کو بلاک کیا جاتا تھا, سینسر کیا جاتا تھا. ایون کوئی بندہ نیپولین 3 کے بارے میں غلط نہیں لکھ سکتا, پریس سینسرشپ تھی, ٹھیک. آگے دیکھو, ریپریسیو میئرز میں سیکنڈ پوائنٹ, اسٹرینتھنڈ پولیس, اور پولیس سسٹم کو اس نے مزید اسٹرینتھن بنایا, تاکہ اگر ریپبلکنز ریوولٹ لانے کی کوشش کریں یا میری گورنمنٹ یا میرے امپائر کے اگینسٹ کھڑے ہونے کی کوشش کریں تو انہیں سپریس کیا جا سکے. اسٹرینتھنڈ پولیس. اوتھ آف لائلٹی بائی آفیشلز, اور ڈپارٹمنٹ کے کسی بھی آفیشل کو اپوائنٹ کرنا ہو, اس کی لائلٹی کا اوتھ لیا جاتا تھا. کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے آفیشل کی لائلٹی کا اوتھ لیا جاتا تھا کہ آپ نیپولین 3 کے ساتھ لائل رہیں گے, اپنے بادشاہ کے ساتھ لائل رہیں گے, اس کے خلاف آپ ریوولٹ نہیں لائیں گے, بادشاہ کی کمانڈمنٹس کو, بادشاہ کے آرڈرز کو آپ فالو کریں گے. تو اوتھ آف لائلٹی بائی آفیشلز, یہ آفیشلز لائلٹی کا اوتھ لیتے تھے, پھر جا کے انہیں کوئی ڈپارٹمنٹ کے اتھارٹی انہیں ملتی تھی. آگے دیکھو, اینیمیز ایگزائلڈ, اور جو ریپبلکنز نیپولین 3 کی بادشاہت جو چل رہی ہے ٹینیور میں مسئلہ کر رہے تھے, ان کو ایگزائل کر دیا, فرانس سے بھگا دیا. نو لیجسلیٹو پاورز, اور جو اس نیپولین 3 کی لیجسلیٹو اسمبلی تھی, نیپولین 3 جو بھی احکامات جاری کرتا تھا لیجسلیٹو اسمبلی کو وہ احکامات ماننے پڑتے تھے نیپولین 3 کے. ان کے پاس اپنے آپ میں کوئی لیجسلیٹو پاورز نہیں تھی کہ وہ خود سے کوئی لیجسلیشن بنائیں. یہ سٹارٹ کا فرسٹ پیریڈ ہے جس میں ڈومیسٹک پالیسی کے ریپریسیو میئرز ہیں نیپولین 3 کے. اب ساتھ ہی ساتھ ڈومیسٹک پالیسی میں پروگریسیو میئرز بھی تھے نیپولین 3 کے. وہ کیا تھے؟ یونیورسل ایڈلٹ سفریج اس نے رکھا, کہ لوگ جو ریپبلکنز الیکٹورل لا لائے تھے, ان پاپولر الیکٹورل لا, جس سے بہت سے 3 ملین ورک مین ڈسفرینچائز ہو گئے تھے, تو نیپولین 3 نے یونیورسل ایڈلٹ سفریج رکھا کہ لوگ ووٹ کر سکتے ہیں. ہاسپٹلز بنائے, پروگریسیو میئرز دیکھو, ہاسپٹلز بنائے, ایزائلمز بنائے, فری میڈیسنز لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ کرنا شروع کی, اپیز ورک مین کو اچھی سیلری دینے لگا, ٹھیک. اور پھر ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا کہ ورک مین کو اولڈ ایج انشورنس دی, کہ اگر آپ بوڑھے ہو گئے تو ٹینشن نہ لو, آپ کو پینشن ملے گی.
لونز آن ایزی ٹرمز، اگر کوئی اپنا بزنس سٹارٹ کرتا ہے تو اسے ایزی ٹرمز پہ لون دینا شروع ہو گئے، یہ اس کے پروگریسو میئرز تھے. روڈز، ریلویز، ان کو کنسٹرکٹ کیا، کمیونیکیشن سسٹم کو بہتر بنایا، بیوٹیفائی فرانس، فرانس کو مزید بیوٹیفل بنایا. چرچ واز گیون کنٹرول اوور ایجوکیشن، اور ایجوکیشن کا کنٹرول چرچ کو دے دیا. اب یہ اس کے پروگریسو میئرز ہیں ڈومیسٹک پالیسی میں، اور اسی ڈومیسٹک پالیسی میں ریپریسو میئرز بھی ہیں. یہاں تک بات سمجھ آئی؟ اب فرسٹ پیریڈ میں ڈومیسٹک پالیسی کے علاوہ جو اس کی فورن پالیسی تھی اس کو دیکھیں. الائنس ود گریٹ برٹن، نیپولین 3 نے گریٹ برٹن کے ساتھ الائنس بنائے رکھا. نیپولین 1 کی غلطی نہیں کی. نیپولین 1 گریٹ برٹن کے ساتھ لڑتا تھا، کانٹیننٹل سسٹم اس کا بڑا فیمس تھا، ہم نے اس پہ لیکچر کیا ہوا ہے. نیپولین 1 کا کانٹیننٹل سسٹم وچ واز اگینسٹ گریٹ برٹن، اور نیپولین 1 کہتا تھا کہ ہم گریٹ برٹن کو اس کے گھٹنوں پہ لے آئیں گے. تو نیپولین 3 نے یہ غلطی نہیں کی جو اس کے انکل نے نیپولین 1 نے کی تھی. نیپولین 3 نے گریٹ برٹن کے ساتھ اچھے تعلقات بنائے رکھے. آگے ہاسٹیلٹی ٹورڈز رشیا. نیپولین 3 جب فرانس کا ایمپرر الیکٹ ہوا تو رشیا کا جو زار تھا اس نے انویلنگلی نیپولین 3 کو ایمپرر آف فرانس ایکسپٹ کیا. کیوں؟ کیونکہ زار جو تھا رشیا کا وہ اسی کانگریس آف ویانا والی بات پہ، کوادرپل الائنس والی بات پہ قائم تھا کہ نیپولین نہ ہی اس کی فیملی کا کوئی ممبر فرانس میں دوبارہ سے آئے گا اور پریزیڈنٹ یا بادشاہ بنے گا. تو رشیا کا جو زار تھا وہ اسی بات پہ قائم تھا اپنی، ٹھیک، جس کی وجہ سے رشیا کے زار نے انویلنگلی نیپولین 3 کو ایکسپٹ کیا تھا فرانس کا ایمپرر، اور اسی وجہ سے نیپولین 3 ہاسٹائل ہو گیا رشیا کی طرف. ٹھیک، آگے دیکھیں. سپورٹڈ اٹالین نیشنلزم، اور نیپولین 3 نے اپنے ٹائم میں اٹلی کے جو نیشنلسٹک سینٹیمنٹس تھے ان کو سپورٹ کیا، کیونکہ نیپولین 3 خود کاربونیری کا ممبر رہ چکا تھا. کاربونیری ہے چارکول برنرز کی ایک سوسائٹی جو کہ یونیفیکیشن آف اٹلی کی بات کرتی تھی. تو نیپولین 3 اپنی ینگ ایج میں اس کاربونیری کا ممبر رہ چکا تھا، اس لیے ہی واز سمپیتھیٹک ٹو اٹالین یونیفیکیشن، اس لیے اس نے اپنے ٹینیور میں سپورٹڈ اٹالین نیشنلزم سپورٹ کیا. ٹھیک، یہ تو ہو گیا اس کا فرسٹ پیریڈ جس میں ڈومیسٹک پالیسی ہم نے دیکھی، فورن پالیسی دیکھی. ڈومیسٹک پالیسی میں ریپریسو میئرز بھی دیکھے، پروگریسو میئرز بھی دیکھے. اب نیپولین 3 کی جب ایج بڑھنے لگی تو اس کا آتا ہے سیکنڈ پیریڈ. جب وہ بوڑھا ہونے لگا، اس کی ایج بڑھنے لگی، سیکنڈ پیریڈ آتا ہے 1860 سے 1870 تک. ڈیٹس آپ دیکھ لو، 1852 سے 1860 تک فرسٹ پیریڈ، 1860 سے لے کر آن ورڈ 1870 تک سیکنڈ پیریڈ. اب اس سیکنڈ پیریڈ میں نیپولین 3 نے سب سے پہلی کوشش کی کہ امپائر جو تھی اس کی فرانس کی اس کو لبرل کیا، تھوڑا سا لبرل امپائر بنائی. یہ جو اتنے اس نے ریپریسو میئرز لیے ہوئے تھے اب آہستہ آہستہ ان کو ختم کر رہا ہے. ٹھیک، لبرل امپائر کیسے بنائی؟ انہانسڈ لیجسلیٹو پاورز. یہاں پہ دیکھیں ریپریسو میئرز میں تھا کہ نو لیجسلیٹو پاورز. جب اس نے لبرل امپائر بنائی سیکنڈ پیریڈ میں تو اس نے انہانس کیا لیجسلیٹو پاورز کو کہ اب جو لیجسلیٹو اسمبلی میں لوگ بیٹھے ہیں، جو ممبرز بیٹھے ہیں، وہ لیجسلیشن پروپوز کر سکتے ہیں. ٹھیک، آگے دیکھیں. پبلیکیشن آف پارلیمنٹری ڈیبیٹس، جو بھی پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ ہوگی اس کو پبلک کرو تاکہ لوگ بھی دیکھیں کہ پارلیمنٹ میں کس چیز کے اوپر ڈیبیٹ ہو رہی ہے، کون سا لا بننے جا رہا ہے، اور لوگوں کی رائے پھر ہمیں پتہ چلے گی کہ لوگ کیا اس لا کو سپورٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے. یہ اس نے سیکنڈ پیریڈ میں کیا جب یہ بوڑھا ہو گیا. پبلیکیشن آف پارلیمنٹری ڈیبیٹس. پھر آیا فریڈم آف سپیچ. یہاں پہ دیکھو ریپریسو میئرز میں فرسٹ پیریڈ میں پریس سینسرشپ اس نے لگائی. جب اس نے امپائر کو لبرل بنایا سیکنڈ پیریڈ میں تو اس نے فریڈم آف سپیچ دی تاکہ لوگوں کو اگر کوئی مسئلہ ہے کسی لا سے تو وہ اوپنلی اس کو کرٹیسائز کر سکیں. ٹھیک، پھر آیا ایمنیسٹی ٹو ریپبلکنز. یہاں پہ دیکھو ریپریسو میئرز میں ریپبلکنز کے جرنلز کو سینسر کیا گیا، ایون کہ جو ریپبلکنز مسئلہ کر سکتے تھے اس کی بادشاہت کے لیے تو ان کو ایگزائل کر دیا، فرانس سے باہر نکال دیا. سیکنڈ پیریڈ میں جب اس نے لبرل امپائر قائم کی نیپولین 3 نے تو اس نے ایمنیسٹی دی ریپبلکنز کو، ان کو تھوڑی چھوٹ دے دی، انہیں اجازت دے دی کہ آپ آ جائیں واپس فرانس. ٹھیک، اور ان پہ جو ریپریسو میئرز تھے ان کو ختم کرنے لگا. یہ تھا ٹوٹل نیپولین 3، اس کی پریزیڈنسی، اس کی کنگشپ، اس کے ریفارمز. ٹھیک، امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی. چلیں، تھینک یو، اللہ حافظ.